بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستر پر بیٹھ کر کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ پیارے عزیز دوستوں، بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس سے گھر میں کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں، آپ کو سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصان ہو سکتے ہیں۔ تو دوستوں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، آج ہم بہت سے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہے۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، طرح طرح کے باباؤں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوستوں، یاد رہے کہ سب سے بڑا علاج اور وظیفہ یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ پیارے عزیز دوستوں، اگر ہم ایسا کرنا شروع کریں گے تو ہماری ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے گھر میں پھر کوئی بھی پریشانی نہیں آتی۔ تو آئیے دوستوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر یا میز اور کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہوتی ہے، بلکہ اس طرح کھانا کھانے سے انسانی صحت کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے۔ دوستوں، آج کل آپ سب نے یہی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ڈائننگ ٹیبل اور بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ طریقہ سنت کے مطابق بھی نہیں ہوتا اور صحت کے حساب سے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا کر اور اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بستر پر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ پر سوتے ہیں اور اگر ہم اسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اس سے ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس طرح سے کھانا کھانا اور زیادہ غلط ہو سکتا ہے اور اس سے صحت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے کھانا کھانے سے کھانے کا صحیح طرح سے ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسے میں کھانا صحیح طریقے سے چبا کر کھایا جاتا ہے۔ اس لیے پھر اس طرح سے کھایا ہوا کھانا جسم کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر ہی کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مل جل کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے رزق سے برکت ختم ہو چکی ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور سب لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ ان صحابی نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔
میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ پیارے عزیز دوستوں، اب ہم آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ تو دوستوں، یاد رکھیں کہ سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصان ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ روئی توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، یعنی کہ ایسا بستر انسانی جسم سے لیبل کی انرجی کو باہر نکلنے نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا نظام انہضام خراب ہونے لگتا ہے، جس سے انسان کو گیس اور پیٹ درد جیسی شکایتیں رہنے لگتی ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، اس لیے جہاں تک کوشش ہو سکے ہم آپ کو کھانا زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا چاہیے اور دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بجی بھاری زندگی میں بہت سے لوگ تو اکثر کھانا کھڑے کھڑے ہی کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر بھی کھانا انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے انسان کی صحت پر صحیح اثر نہیں پڑتا ہے، جس سے انسان کو طرح طرح کی مشکلات پیش آنے لگتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ نیچے بیٹھ کر آہستہ آہستہ اور اچھے طریقے سے چبا کر ہی کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے کھایا گیا کھانا ہی انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوستوں، یاد رکھیں کہ بنا وجہ کے آپ کبھی بھی کھانا بستر پر بیٹھ کر یا میز اور کرسی پر بیٹھ کر نہ کھائیں۔ اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کا طریقہ بتایا ہے، ویسے ہی ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ پیارے عزیز دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے اور کھانا کھانے کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے۔ پیارے دوستوں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ دوستوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھانے لگے تو اس سے پہلے کہ آپ کھانا کھائیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ صرف ایک ہی ہاتھ یا انگلیاں نہ دھوئیں بلکہ دونوں ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھانے لگتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا پھر رومال سے صاف نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کھانا کھا لیتے تھے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ دھو لیتے تھے۔ اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو تولیہ یا پھر کسی رومال سے اچھی طرح صاف کر لیتے تھے، وہ اس لیے تاکہ ہاتھوں میں کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ اس لیے کھانا کھانے سے پہلے آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں، مگر اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیہ یا رومال وغیرہ سے صاف نہ کریں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جب بھی آپ ہاتھ دھوئیں تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے کسی رومال یا تولیے وغیرہ سے صاف کر لیں تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں تو پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں، یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، اور بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اور وہ سب بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر آپ کو جب بھی یاد آ جائے تو آپ یہ دعا ضرور پڑھ لیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
یا اللہ میں نے کھانا کھانے کے شروع میں اور آخر میں تیرا نام لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے ہوئے اس بات کبھی خیال نہ رکھیں کہ کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھائیں، الٹے ہاتھ سے کھانا کبھی نہ کھائیں، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو اس وقت آپ اپنا بایاں پاؤں پیچھے کر لیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کوئی بھاری بھرکم بدن یا کسی میں بہت زیادہ کمزوری ہے اور وہ اس طرح سے بیٹھ کر نہیں کھا سکتا تو پھر التھی پلتھی مار کر بیٹھنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں اور نہ ہی کبھی کھانے کو سونگھیں اور نہ ہی پھونک کر کھانے کو ٹھنڈا کریں، کیونکہ یہ سب کام بھی خلاف ادب میں آتے ہیں اور اس سے بھی آپ کے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ کھانے کی شروعات نمک کے ساتھ کریں اور کھانے کو ختم بھی نمک کے ساتھ ہی کریں۔ ایسا کرنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمک میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، کھانا ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے۔ اور کھانا لیتے وقت اتنا ہی کھانا لیں جتنی کی آپ کو ضرورت ہے۔ زیادہ کھانا لے کر آپ کھانے کو بیکار اور ضائع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ کے اگل بغل میں غریب مسکین یا کوئی بھی کھانے والا ہو تو اس کو ضرور سے ضرور آپ اس کو کھلائیں۔ ایسا کرنے سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔